السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون میں رکھے، جہاں رکھے آباد رکھے، خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بات کرتے ہیں کہ ایک عورت کے قصے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ قصہ ایک عورت کا ہے کہ ابو الحسن سہراج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، میں طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی کہ جس کے چہرہ چمک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ واللہ یہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کے چہرے کی سیاہ رونق، ساری رونق اسی وجہ سے ہے کہ اس کو کوئی بھی رنج و غم نہیں پہنچا۔ اس نے میری یہ بات سن لی، کہنے لگی تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں، میرا دل فکروں سے، آفتوں سے زخمی ہے، کوئی بھی میرے غم میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی، میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا بتا، تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح اسے ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ کسی سے ملے، تو وہ بچہ گھسیٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا اور چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی جو جوش سے پک رہی تھی اس کو اس نے ہلایا، وہ پکتی پکتی اس کے اوپر گر گئی اور جس سے اس بچے کا سارا بدن، سارا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی، اس کو جب سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی، اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ سب کے درمیان مجھے اکیلی کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے صبر کس طرح آیا؟ وہ کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان کے درمیان بہت زیادہ بعید راز پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے، بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے اور چل دی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا، اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسو پر قدرت پائی، پس اس کو نکلنے سے روک دیا، اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں صبر کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی، مجھے بھی صبر کی توفیق دے، میرے سننے والوں کو صبر کی توفیق دے، مجھے بھی ہر مصیبت پر صبر کرنی چاہیے کیونکہ صبر کا اجر زیادہ ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔